مجھے گھر میں مجلس ماتم کربل جا مسافر آیا ہے، کربل جا مسافر آیا ہے۔ محرم الحرام جی اسپیشل ٹرانسمیشن داستان کربلا میں مایا اواں جی ہوسٹ کرن میر جے تو تاں کے خبر آہے تو 8 محرم الحرام شہنشاہ غازی عباس علمدار جی یاد میں منایا ویندو آہے۔ مساگر اسٹوڈیو میں موجود آہن تمام بہترین مذہبی اسکالر علامہ سید رضا زیدی صاحب ऐं पाकिस्तान जा मशहूर नोहा ख़्वां मुंहिंजा भाइर ऐं मुंहिंजी भेनरूं हिते मौजूदु आहिनि जेके असांखे मर्सिया बि ॿुधाईंदा ऐं नोहा बि ॿुधाईंदा। प्रोग्राम जो आगाज़ कंदासीं ऐं अलामा साहब खां मां कुझु सवाल करणु चाहींदमि जेके उहे असांखे हिन बारे में ॿुधाईंदा वधीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और आप आए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि 8 मुहर्रम किस हवाले से मनाया जाता है? जी देखें, मसला ये है कि करबला में जितने भी शहीद हुए वो इतनी बड़ी बड़ी शहादतें हैं कि उनको हम एक साथ मना नहीं सकते। शहीद सब एक ही दिन हुए हैं, लेकिन जो बड़ी शहादतें हैं इनके लिए हम लोगों ने दिन मखसूस कर दिए। हज़रत अली असगर के लिए अलग दिन मखसूस कर दिया, हज़रत अली अकबर के लिए अलग दिन मखसूस कर दिया, हज़रत क़ासिम के लिए अलग दिन मखसूस कर दिया, हज़रत अब्बास के लिए अलग दिन मखसूस कर दिया और हज़रत इमाम हुसैन के लिए अलग दिन मखसूस कर दिया जो आशूर का दिन है। तो हज़रत अब्बास के हवाले से, चूँकि 8 मुहर्रम हज़रत अब्बास के हवाले से मनाई जाती है, इस दिन हज़रत अब्बास का अलम उठाए जाते हैं, घर घर में अलम सजाए जाते हैं और लोग अपने घरों में न्याज दिलाते हैं। आज के दिन खुसूसी तौर पर मन्नतें मानते हैं, अज़ाखाने सजाते हैं और ज़्यादातर बच्चे बच्चों से लेकर बड़े तक अलम उठाते हैं आज के दिन, क्योंकि आज गाजी अब्बास का दिन है। इनको गाजी अब्बास अलमदार भी कहा जाता है क्योंकि ये अलमदार भी हैं। सही। हज़रत अब्बास की वालदा का नाम क्या था? हज़रत अब्बास की वालदा का कुन्नियत है उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन कहते हैं बेटों की माँ। इनके 4 बेटे थे और 4 के 4 बेटे करबला में शहीद हो गए। तो अक्सर ये तारीखों में लिखा जाता है कि बीबी अक्सर घर से बाहर निकलती थीं और अपने उंगली से मदीने की ज़मीन पे कब्रें बनाती थी चारों और अपने बेटों को याद करके रोती थी। 4 बेटे इनके वहाँ शहीद हुए और हज़रत अब्बास करबला में शहीद हुए। असां सां गॾु नोहा ख़्वां बि हिते मौजूदु आहिनि ऐं मां चाहींदसि त अमाद बेग जेके आहिनि असांखे कुझु ॿुधाइनि। زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں کہ ہمارے درمیان میں، ہمارے درمیان میں حسین سا
کوئی نہیں ہمارے درمیان میں، حسین سا کوئی نہیں۔ یزید نقشہ زور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا مچاتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، ہمارے درمیان میں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں۔ میرے خیال و خواب میں حسین ہی حسین ہے، میرے خیال و خواب میں، میرے خیال و خواب میں حسین ہی حسین ہے۔ بے یقین میں گمان میں، یقین میں گمان میں حسین سا کوئی نہیں، یقین میں گمان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا مات۔ علامہ صاحب یہ بتائیے ہمیں کہ حضرت عباس کس بھتیجے سے زیادہ پیار کرتے تھے؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام تو سارے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے بچوں سے، جن میں بی بی سکینہ بہت مشہور ہے، ان کے ساتھ آپ کا پیار، اور حضرت علی اکبر، ان کے ساتھ بڑا پیار ہے، کیونکہ امام حسین ان دونوں بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ اور حضرت عباس نے ساری زندگی امام حسین کا غلام بن کے گزاری ہے، تو غلام اپنے آقا کو دیکھ کے چلتا ہے۔ کہ امام حسین علی اکبر اور بی بی سکینہ سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ بی بی سکینہ کو تو آپ نے رات کی نماز شبوں میں مانگا پروردگار سے، ایک مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر پروردگار کہ جب تیرا وقت آئے، میں سے بہت چاہوں گا جب تیرا وقت آئے تو اس بیٹی کو چھوڑ کے تیرے راہ میں چلا جاؤں۔ تو بی بی سکینہ سے بہت پیار کرتے تھے، اور حضرت علی اکبر سے تو اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ چونکہ حضرت علی اکبر شبیہ رسول خدا تھے، آپ کی شکل رسول خدا سے بہت مماثلت رکھتی تھی، بہت ملتی تھی۔ تو حضرت عباس اسی حوالے سے حضرت علی اکبر سے اور بی بی سکینہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ پوچھنا چاہوں گی میں آپ سے کہ حضرت عباس کو غازی اور علمدار کیوں کہتے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، کہ غازی ہمیشہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو جنگ سے زندہ واپس آ جائے۔ حضرت عباس علمدار نے جنگ صفین میں، جب ایک جنگ صفین ہوئی ہے تاریخ میں جو جنگ موجود ہے، حضرت علی کے جب گئے ہیں جنگ صفین میں، تو حضرت علی کے ساتھ امام حسین بھی تھے، امام حسن بھی تھے، اور بیٹے بھی تھے، 18 بیٹے تھے حضرت علی کے، تو وہاں ساتھ تھے۔ تو حضرت علی نے وہاں ایک جملہ کہا تھا کہ آج میرا کون سا بیٹا پہلا حملہ کرے گا۔ تو وہاں پہ حضرت عباس علمدار نے صفین میں حضرت علی کا لباس پہن کے جب جنگ کی ہے، اس جنگ کے اندر وہ جو سامنے جو فوج تھی، مخالف فوج، وہ کہنے لگی علی آ گئے۔ یعنی کہ حضرت عباس کو پوری زندگی میں لڑنے کی اجازت نہیں ملی، اور آپ پیدا اسی لیے ہوئے تھے، اور دعائیں مولا علی نے اس لیے مانگی تھی حضرت عباس کی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دینا جب کربلا میں کوئی حسین کا مدد کرنے والا نہ ہو تو میرا ایسا بیٹا موجود ہو جو مجھ جیسا طاقتور، مجھ جیسا لڑنے والا، مجھ جیسا تلوار باز، اور مجھ جیسا جنگی حکمت عملی کو سمجھنے والا ہو۔ تو اس کے بدلے میں پروردگار نے حضرت عباس جیسا بیٹا، جو قمر بنی ہاشم بھی کہلاتے ہیں، یعنی کہ بنی ہاشم کا چاند۔ بنی ہاشم کا چاند ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حالانکہ پورا گھرانہ چاند ہے، سب بہت خوبصورت ہیں، وہاں تو سبھی خوبصورت ہیں، وہاں کون ایسا ہے جو چاند نہیں ہے، چاند سورج کی جوڑیاں ہیں وہاں پہ،
لیکن وہاں پہ ان کو قمر بنی ہاشم کہا گیا کہ یعنی کہ جس گھر میں جو چاندوں کا گھر ہو اس گھر میں قمر بنی ہاشم کہہ کے بتایا گیا کہ اتنے خوبصورت تھے چاندوں کا چاند. تو آپ نے کہا کہ بھئی آپ کون سا بیٹا جائے گا؟ تو حضرت عباس علمدار جو تھے وہ صفین میں آپ نے حملہ کیا. جب آپ نے حملہ کیا تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس جنگ میں وہ فوجی کہنے لگے کہ کیا علی خود آ گئے؟ لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ علی خیبر جو علی نے خیبر جس نے فتح کیا ہو, جس نے عہد فتح کی ہے, جس نے خندق فتح کی ہے, جو تاریخ میں ایسے سالار کے نام مشہور ہیں حضرت علی کا کہ جنگوں کے حوالے سے کہ کسی اور کا نام ایسا نہیں ملتا, بہادری کے حوالے سے, تلوار بازی کے حوالے سے. تو وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ حضرت علی خود آ گئے. لیکن جب حضرت عباس نے جنگ کرنے کے بعد اپنی نقاب پلٹی ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ علی نہیں ہے بلکہ عباس ہیں. اور جب پلٹ کے واپس آئے تو آپ کو مولا علی نے کہا میرا غازی بیٹا. اور علمدار جو آپ نے مجھے سوال کیا کہ علمدار کو کہتے ہیں, تو علمدار کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے, کیونکہ یہ علم اس گھرانے کی میراث ہے, اسلام کی میراث ہے, دین کی پہچان ہے. اور یہ وہ علم ہے, پرچم ہے جو حضرت رسول خدا نے تمام جنگوں میں حضرت علی کے دیا. اور خصوصاً یہ علم مشہور ہوا جنگ خیبر میں. جنگ خیبر میں جب مسلمان مسلسل 40 دن تک خیبر فتح نہیں کر پا رہے تھے, مسلسل جاتے تھے اور خیبر فتح نہیں ہو رہی تھی. اس جنگ میں حضرت علی موجود نہیں تھے کیونکہ آپ کو چشم آشوب تھا, آپ کی آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا. تو رسول خدا نے کہا کہ کل میں علم ان کو عطا کروں گا کہ جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, جس کے ہاتھ میں پروردگار فتح رکھتا ہے, جس سے خدا دوست رکھتا ہے. تو پھر لوگ وہاں کہنے لگے کون حضرت علی تو یہاں ہے نہیں. تو ساری رات لوگ جاگتے رہے کہ یہ علم کس کو ملے گا. اس دن علم کی لوگوں کو پہچان ہوئی کہ یہ علم کس کے ہاتھوں میں جائے گا, جس کے رسول خدا جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو فتح دے گا, اللہ اس کو دوست رکھتا ہے اور وہ کرار ہے اور وہ غیر فرار ہے اور میں بھی اس کو دوست رکھتا ہوں اور فتح اس کے ہاتھوں میں ہے. تو یہ کون ہے؟ جو حضرت علی وہاں تھے ہی نہیں, کیونکہ ہر جنگ میں حضرت علی ہوا کرتے تھے تو لوگ جتنے بھی حساب تھے وہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی ہیں, علی لڑیں گے فتح ہو جائے گی, لیکن اس میں تو علی ہے نہیں. تو پھر رسول خدا نے ناد علی ان مظہر العجائب کہ جو ورد وہاں کیا اور مولا علی معجزے سے اس وہاں پہنچے. جب پہنچے تو رسول خدا نے آپ کو علم دیا اور علم دینے کے بعد کہا کہ یہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جو اس خیبر کو فتح کرے گا. تو وہ جو علم وہاں عطا ہوا حضرت علی کو عطا, جب جو چیز قرآن میں انا عطینا کل کوثر, ہم نے کوثر عطا کیا, تو چیز عطا کر دی جاتی ہے پھر وہ واپس نہیں لی جاتی. تو رسول نے علم عطا کر دیا علی کے گھرانے کو, اب یہ علی کے گھرانے میں چلے گا. تو حضرت علی کے بعد یہ علم ملا مولا عباس کو, جو مولا عباس کربلا میں علم لے کر آئے, اس لیے ان کا نام علمدار پڑا ہے. لیکن میں یہاں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ حضرت علی ساری جنگوں میں علم لے کے چلتے رہے, علمدار رہے, لیکن علمدار نام نہیں پڑا. حضرت عباس اس جنگ میں لڑے نہیں, لڑنے کی اجازت نہیں تھی, لیکن پھر بھی علمدار نام پڑ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین, त हीअ 8 मुहर्रम الحرام जी ट्रांसमिशन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो ऐं नोहा ख़्वान बि असां सां हिते मौजूदु आहिनि. त असां सां गॾु हींअर सईदा ज़ुहरा रिज़वी हिते मौजूदु आहिनि, त मां चाहींदसि त उहे असांखे कुझु ॿुधाइनि. है तेरे दर पे हम ये शहर के आज़ादा है गाज़ी अलमदार तू बाब हवाइज है कुल का है मददगार है गाज़ी अलमदार आए हैं तेरे दर पे हम मांगा है शब रोज नमाज़ों में तड़प कर हैदर ने ये सफदर ज़हरा की दुआओं से बना है तू अलमदार
हैं तेरे दर पे हम। जिसने भी बनाया है सकीना को वसीला, गाजी से दुआ का हो जाता तवंगर है, रहता नहीं लाचार है गाजी अलमदार। आए हैं तेरे दर पे हम, अपना हो पराया हो तेरे दर पे जो आए, गम अपने सुनाए, खुशियाँ उसे दे देता है, ऐसा है तू गमख़ार है गाज़ी अलमदार। आए हैं तेरे दर पे हम, आ जाए कोई बन के अगर दर पे सवाली, जाता नहीं खाली, भर देता है दामन को, करता नहीं इनकार है गाज़ी अलमदार। तू बाबे हवाइज है, कुल का है मददगार है गाज़ी अलमदार। आए हैं तेरे दर पे हम। माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ा आपने जी। व्यूवर्स अठम मोहर्रमुल हराम जी ट्रांसमिशन जारी आहे। वक्त हुआ हिकिड़े ब्रेक जो, काॾे बि न वञो, असां जल्दी वापसि था अचूं। मुझे घर में मजलिस मातम आ, करबल जा मुसाफिर आया है। मुझे घर में मजलिस मातम आ, करबल जा मुसाफिर आया है। दास्तान करबला में ॿीहर हाज़िर आहियूं। असां सां गॾु अल्लामा साहब हिते मौजूदु आहिनि। अल्लामा साहब खां मां इहो पुछणु चाहींदसि त वाक़े करबला कब से मनाया जा रहा है? ये वाक़या असल में करबला का हुआ है 61 हिजरी में, और 61 हिजरी के बाद इसे पसे पुश डाल दिया गया, छुपा दिया गया। बहुत कोशिश की गई कि वाक़या आमो नास में ना जाए, क्योंकि जो खलीफा वक्त था उस वक्त का यजीद, वो ये नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि मैंने क्या कर दिया है, मैंने किस हस्ती को साथ और किस घराने के साथ क्या मैंने कर दिया, रसूल की बेटियों के साथ क्या किया है, रसूल के बेटों के साथ क्या किया है। वो काम तो ये कर चुका था, लेकिन करने के बाद वो सोच रहा था कि अगर ये फैला तो मेरा और मेरे ख़ानदान का नाम कहाँ जाएगा। वो चाह रहा था ये छुप जाए किसी तरीके से, लेकिन छुपना नहीं था वाक़या, जाके जब बढ़ना था। अच्छा, हम अगर इसको 61 हिजरी से लेंगे तो 61 हिजरी में तो ये हो गया, लेकिन ये करबला का वाक़या जिस दिन इमाम हुसैन पैदा हुए हैं उस दिन से मनाया जा रहा है। क्योंकि जब हज़रत इमाम हुसैन पैदा हुए और हज़रत इमाम हुसैन रसूल खुदा की गोद में आए, जब रसूल खुदा की गोद में आए तो रसूल खुदा रोने लगे, गिरिया करने लगे। तो बीबी ने, फातिमा ज़हरा ने, रसूल की बेटी ने पूछा, बाबा आप
تو حسن کے پیدا ہونے پہ خوش ہوئے تھے، حسین کے پیدا ہونے پہ رو کیوں رہے ہیں، گریہ کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا، علی بھی ساتھ کھڑے تھے، امام حسن بھی ساتھ کھڑے تھے، کہا ذرا علی سے کہا، علی ذرا میری بیٹی کو پکڑ لو. پھر آپ نے بتانا شروع کیا کہ میرے بیٹا، جیسے ہی تم نے امام حسین کو میرے گود میں دیا، جبرائیل آسمان سے ایک مٹی لے کر آئے اور کہا رسول خدا سے، یہ مٹی اپنے پاس رکھ لیں، یہ کربلا کی مٹی ہے، یہ آپ کا نواسا، اس مٹی میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا جائے. جب یہ واقعہ رسول خدا نے بی بی فاطمہ زہرا، حضرت علی، حضرت امام حسین کو سنایا تو پہلی مجلس تو وہی ہو گئی تھی، کیونکہ رسول خدا بھی رونے لگے، بی فاطمہ زہرا بھی رونے لگی، حضرت علی بھی رونے لگے، حضرت امام حسن بھی رونے لگے. تو پھر بی بی نے پوچھا، بابا کیا کوئی نہیں ہوگا؟ آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گی، حسن بھی نہیں ہوں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں، نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ آپ ہوں گی. کہا بابا پھر کون ہوگا جو میرے حسین کو روئے گا؟ تو رسول خدا نے کہا کہ پروردگار ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جو حسین کو روئیں گے، اس کے بیٹے اس کے بیٹوں کو روئیں گے، ان کی بیٹیاں ان کی بیٹیوں کو روئیں گی، اور ان کی یاد منائی جائے گی. اس وقت آپ نے رسول خدا نے یہ بتایا بی فاطمہ زہرا کو. تو اگر ہم اس وقت سے دیکھیں تو اس وقت سے بھی منایا جا رہا ہے واقعہ کربلا، لیکن اصل میں واقعہ ہوا 61 کربلا کے اندر ہوا. اور جب 61 کربلا میں ہوا، اس کے بعد چونکہ یزید نے ان کو 1 سال قید رکھا، 2 سال قید رکھا. 2 سال قید رکھنے کے بعد جب بی بی سکینہ کی وہاں شہادت ہو گئی اور ظلم بڑھنے لگا، اور یزید کو یہ محسوس ہوا کہ اب میری حکومت کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو اس نے ان کو آزاد کر دیا. اس پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یزید نے ان کا حق دے تو دیا تھا. حق نہیں دے دیا تھا، بلکہ یزید پریشان ہو گیا تھا کہ اگر میں نے ان کو اب نہیں چھوڑا تو اب میری حکومت بھی جائے گی اور میں بھی مارا جاؤں گا. مجبوراً اس نے ان کو چھوڑا، اور مجبوراً چھوڑنے کے بعد پھر جب یہ وہاں سے نکلے، جب واپس نکلے اور جب یہ مدینے آئے، مدینے میں لوگوں کو پتا چلا کہ رسول کے گھرانے کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. پھر یزید کے خلاف ایک شورش برپا ہوئی، لوگ اس کے خلاف بات کرنے لگے. لیکن اس کے بعد بھی یزید نے اپنی خباثت کو نہیں چھوڑا اور وہ ان کے پیچھے لگا رہا. یہ واقعہ اتنا آگے نہیں لوگوں کو پتہ چلنے دیا. اس نے بہت کوشش کی کہ چونکہ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، خط و کتابت کا دور ہوتا تھا، ایک خط لکھو تو مہینوں بعد وہ خط پہنچتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا. تو کئی سال تو اس میں گزر گئے. اس کے بعد پھر بھی لوگوں نے کوشش کری کہ حضرت علی کی قبر، حضرت امام حسین کی قبر کے نشان کو مٹا دیا جائے، کربلا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، کیونکہ نہ کربلا رہے گی، نہ وہ نشانیاں رہیں گی، نہ روزے رہیں گے، نہ لوگوں کو پتہ چلے گا یہ کیا واقعہ ہوا ہے. تو ایک تو واقعہ کربلا ہونا، پھر ایک واقعہ کربلا کو بچانا، اس میں کافی ایک تاریخ موجود ہے. لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. پھر رسول خدا حضرت علی کی بیٹیاں، جو ابھی ہم آگے بات کریں گے جن کے اوپر، کہ ان کا کردار ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ رسول کے نواسے کو کیسے شہید کر دیا گیا، امام حسین کو کیسے 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا، ہم کو کیسے بے پردہ اونٹوں پہ پھرایا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا. تو یہ بات لوگوں تک چلنی شروع ہوئی اور لوگوں نے بیان شروع کیا. دیکھیں آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی کو کوئی رہ نہ جائے جس کو یہ واقعہ پتہ نہ چلے. ہر آنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین کے ساتھ کیا ظلم ہوا، کیونکہ سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ تمہیں معلوم ہوا تھا کہ رسول کے نواسے کے ساتھ کیا ہوا، پھر تم نے کیا کیا. تو ہم جو آج یہاں بیٹھے ہیں، آپ جو یہاں بیٹھی ہیں، KTN والے جو پروگرام کر رہے ہیں، یہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. رسول نے کہا تھا لا اسلکم علی اجر الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ مانگتا ہی نہیں اپنی رسالت کے، بس سوائے اس کے کہ میرے بچوں سے محبت کرو، میرے بچوں کو چاہو. میں حیران ہوتا ہوں کہ رسول نے یہ کہا کہ میرے کچھ نہیں مانگتا، میرے بچوں سے محبت کرنا. اس محبت کرنے پہ انہوں نے یہ جواب دیا. اگر رسول یہ نہ کہتے کہ میرے بچوں سے محبت کرنا، تو وہ یہ لوگ کیا کرتے. اتنا ظلم کیا ہے کہ جتنا کہا جائے کم ہے، جتنا پڑھا جائے کم ہے، جتنا بولا جائے کم ہے، جتنا رویا جائے کم ہے، جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. اس کے اوپر ایک بہت بڑی تاریخ ہے. تو بہرحال یہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں یہ محرم کو یاد بنائی جانے لگی. چونکہ پھر مرثیہ گو جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت مرثیہ پڑھا کرتے تھے. تو جو کوئی 2 شعر کہہ دیتا تھا امام حسین کی کربلا کی یاد میں، تو مولا اسے بلاتے تھے اپنے گھر. بلانے کے بعد اس کو اشرفیاں دیتے تھے کہ تم نے میرے عزت کے بعد 2 شعر کہے. تو وہاں سے یہ پڑھنا شروع ہوا اور آج تک چلا آ رہا ہے. اور لوگ میر انیس جیسے مرثیہ خان کہ جنہوں نے کربلا دیکھی نہیں، بغیر دیکھے ہوئے میر انیس نے ایسے کلام پڑھے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کربلا میں موجود تھے، 61 ہجری میں موجود تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تابش محمود سلطانی سسکرتے موجودہ ہیں وہ ایسا کے منقبت بتائیں گا. گھر کو اس طرح بلاؤں
سے بچا رکھا ہے، گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے، پرچم حضرت عباس لگا رکھا ہے، گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے۔ اور کائنات کا قبلہ ایسا غازی جو شہید ہونے کے بعد بھی غازی۔ شاعر لکھتے ہیں کہ جب سے عباس سے جینے کی دعا مانگی ہے، جب سے عباس سے جینے کی دعا مانگی ہے، تو موت نے خود مجھے مرنے سے بچا رکھا ہے، گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے، گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے۔ اور رشک کرتے ہیں میرے گھر پہ بھی جنت کے مکین، رشک کرتے ہیں میرے گھر پہ بھی جنت کے مکین، میں نے گھر میں بھی عزا خانہ سجا رکھا ہے، گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے، گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے۔ اور میرے گھر آتا ہے سورج بھی بھکاری بن کر، میرے گھر آتا ہے سورج بھی بھکاری بن کر، میرے گھر آتا ہے سورج بھی بھکاری بن کر، گھر میں شبیر کے خیمے کا دیا رکھا ہے، گھر میں شبیر کے خیمے کا دیا رکھا ہے، گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے۔ اور کیا جوانوں سے لڑے گی یہ تیری فوج یزید، کیا جوانوں سے لڑے گی یہ تیری فوج یزید، ارے کیا جوانوں سے لڑے گی یہ تیری فوج یزید، ارے تیرے لشکر کو تو اصغر نے رلا رکھا ہے، تیرے لشکر کو تو اصغر نے رلا رکھا ہے، گھر کو اس طرح بلاؤں سے بچا رکھا ہے، پرچم حضرت عباس لگا رکھا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت پیارا منقبت آپ نے ہمیں سنایا۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ واقعہ کربلا ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے یہ اس حوالے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک یاد منائی جا رہی ہے، یا امام حسین کا مقصد کیا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو لے جائیں وہاں پہ اور 3 دن کے بھوکے پیاسے رہنا، کوئی مقصد تو ہوگا یقیناً۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر تاریخ دیکھیں گے نا اس سے پہلے کی دین کی اسلام کی، تو اور بھی انبیاء ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، لیکن ان کے ادیان میں لوگوں نے بہت زیادہ چینجز لے آئے، یعنی کہ کوئی خدا کہنے لگا، کوئی خدا کا بیٹا کہنے لگا، انبیاء آئے۔ حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا
کہ مجھے خدا کا بیٹا کہنا، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کو خدا کہنے لگے، ان کے بیٹے کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی بگڑ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی بگڑ گئی. تو یقیناً ایک ایسا نبی اب چاہیے تھا کہ جس کے بعد، چونکہ آخری نبی تھے آپ، اور آپ کے بعد اب کسی نبوت کو آنا نہیں تھا، اللہ کے دین کو باقی رہنا تھا قیامت تک کے لیے. اب اس اللہ کے دین کو بچائے گا کون؟ تو 3 باتیں تھیں. اللہ دین بناتا ہے، رسول دین پہنچاتا ہے، اور امام دین بچاتا ہے. میں اگر اس کو اس طرح کہوں کہ قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء کے واقعے ہیں. قرآن نے تمام انبیاء کے واقعات کو محفوظ کر دیا. ابھی بقرعید گزری ہے پچھلے دنوں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ابھی سب نے بقرعید منائی اور سنت ابراہیمی ادا کری سب نے ابھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ واقعہ قرآن میں موجود ہے، وہ واقعہ قرآن میں موجود ہے. تو قرآن نے اس واقعے کو محفوظ کر لیا، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء کے ساتھ واقعات ہوئے قرآن نے اس کو محفوظ کر لیا. میں یوں کہوں کہ قرآن نے انبیاء کو اور انبیاء کے واقعات کو بچایا ہے. جو انبیاء کو اور انبیاء کے واقعات کو بچائے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جو قرآن کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں. امام حسین کا مقصد تھا قرآن کے اندر موجود جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی عزتوں کو بچانا، ان کے ناموس کو بچانا، ان کے ناموں کو بچانا، اور جو انہوں نے کردار پیش کیے اس کو بچانا. اگر امام حسین اسٹینڈ نہ لیتے یزید کے سامنے، نہ کھڑے ہوتے، تو یقیناً آج یہ مسلمان جو کم سے کم 30-40% آبادی ہے دنیا کی، اللہ کا کلمہ پڑھ رہی ہے، یہ اذانیں دی جا رہی ہیں، تو یہ نہ دی جاتی ہیں اذانیں، یہ قرآن نہ پڑھا جاتا. جب قرآن نہ پڑھا جاتا تو انبیاء کو کون جانتا؟ کون جانتا حضرت ابراہیم کو؟ کون جانتا حضرت عیسیٰ کو؟ کون جانتا حضرت موسیٰ کو؟ کون جانتا قرآن پڑھتا؟ کون تراویح پڑھتا؟ کون نمازیں پڑھتا؟ کون ماتم کرتا؟ کون کیا کرتا اگر قرآن نہ ہوتا؟ تو قرآن نے بچایا پورے کے پورے دین کو، پورے کے پورے اسلام کو، اور قرآن کو بچایا امام حسین نے. اسی لیے کہا گیا کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، امام حسین حق کی بنا. تو ہمیں سبق یہ دے رہا ہے کہ جس نے اس قرآن کو بچایا ہے کم سے کم اس کے ذکر کو تو ہم بچائیں، اس کے ذکر کو ہم بار بار کر کے یہ تو لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے دین پہ بات آئے تو نہ اپنی فکر کرے، نہ اپنے بچوں کی فکر کرے، نہ اپنے خواتین کی فکر کرے، نہ مستورات کی فکر کرے، نہ پردے کی فکر کرے. اگر علی اکبر کے کلیجے پہ برچی لگتی ہے کہ جس کو اتنا چاہتے ہیں کہ رات کو اٹھ کے علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو آپ پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ علی اکبر کی برچی لگ رہی ہے. حضرت علی اصغر کو اتنا چاہتے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کے گلے پہ تیر لگ رہا ہے، تو آپ پرواہ نہیں کر رہے ہیں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں پروردگار تو گواہ رہنا، میں تیرا ایسا عاشق ہوں کہ تیرے عشق میں نے اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کری. واہ کیا بات. اساس اگر اروبا تابش تے موجود ہیں نہیں ماں چاہیندست اروبا اساں کے کوئی نو بدھائیں. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر
جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ سبحان اللہ، بہت پیارا آپ نے نوحہ پڑھا. جی ناظرین، داستان کربلا میں وقت ویکرے بریک جو بریک کھا پوئے تاں جیسا حاضر تا تھو. مجھے گھر میں مجلس ماتم آ، کربل جا مسافر آیا ہے. مجھے گھر میں مجلس ماتم آ، کربل جا مسافر آیا ہے. داستان کربلا میں بہر حاضر آहियूं ऐं 8 محرم الحرام जी ट्रांसमिशन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो. मां अलामा साहब खां इहो पुछणु चाहींदसि त حضرت عباس کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ جی بی بی، باب الحوائج آپ کا لقب ہے. اصل میں 4 باب الحوائج ہیں. یہ حضرت عباس تو ہیں، اور حضرت امام مفتی کاظم جو بغداد میں ہیں، کاظمین کے حوالے سے جن کا روزہ ہے، وہ بھی باب الحوائج ہیں. اور حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے، آپ بھی باب الحوائج ہیں. اور پھر بی بی سکینہ جو امام حسین کی بڑی چہیتی بیٹی ہیں، آپ بھی باب الحوائج ہیں. تو اس طرح کربلا کے حوالے سے 4 باب الحوائج ہیں. اچھا، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ باب الحوائج کے معنی کیا ہیں. دیکھیں، باب الحوائج کے معنی ہے ایک ایسا دروازہ جہاں آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جائے جو کہیں پوری نہ ہو سکتی ہے. ایسا دروازہ جہاں آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے. دیکھیں، حضرت علی سے کسی نے کہا کہ وہ کسی کے لیے کہ جی وہ بہت بڑا سخی ہے اور وہ 40 دروازوں سے جو ہے وہ بانٹتے ہیں. تو کسی نے کہا بھائی کہ وہ کیسا سخی ہے کہ بانٹنے کے 40 دروازے رکھے ہیں، ایک دروازہ کیوں نہیں رکھا، کسی ساری چیزیں ایک ہی دروازے دے دیتا. تو باب کہتے ہیں دروازے کو اور حوائج کہتے ہیں ضروریات کو. ایسا دروازہ جہاں سے ساری ضروریات پوری ہو جائیں. اچھا، اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا مظلوم ہے وہ اتنا بڑا باب الحوائج ہے. مظلومیت کے حوالے سے امام مفتی کاظم
27 سال کی عمر، 27 سال آپ نے قید خانے میں گزارے اور قید خانے میں ہی آپ کی شہادت ہو گئی، موت ہو گئی۔ اچھا، حضرت علی اصغر 6 مہینے کے جو چل نہیں سکے، ایک قطرہ پانی کا نہیں پی سکے، مظلومیت کی انتہا، باب الحوائج۔ بی بی سکینہ پیاسی رہیں، امام حسین کے بعد تماچے بھی کھائے، دامن بھی چلا، بالیاں بھی چھنی، باب الحوائج۔ حضرت عباس ساری طاقت رکھنے کے بعد، یعنی کہ اگر چاہتے تو ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں پورے لشکر کو پلٹ دیتے، طاقت رکھنے کے باوجود اپنے آقا کے، کیونکہ غلام میں ہے نا، آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہا امام حسین کا کہ آپ میرے آقا ہیں۔ میری ماں نے مجھے یہ سکھایا ہے، بچپن سے لولیاں دے دے کے سکھایا تھا کہ عباس تم بیٹے علی کے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ حسین کے غلام ہو، حسین کے غلام رہ کے جینا۔ تو امام حسین نے، آپ امام حسین کو دیکھتے رہتے تھے کہ امام حسین کہیں تو میں جنگ کروں۔ اچھا، امام حسین نے آپ کو جنگ کی اجازت نہیں دی، کیونکہ آپ آخر تک یہ کہتے رہے عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، اگر تمہیں میں پہلے بھیج دوں گا تو سالار علمدار کون ہوگا؟ آپ علمدار بھی ہو، سپہ سالار بھی ہو۔ تو مولا عباس آخر تک جو وہ یہ دیکھتے رہے، لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ اب یہ آپ سمجھ گئے کہ آقا مجھے جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے، چونکہ امام حسین جانتے تھے کہ اگر میں نے عباس کو اجازت دے دی تو اس جنگ کا نقشہ پلٹ جائے گا، میں یہ جنگ لڑ کے نہیں جیتنا چاہتا، مر کے جیتنا چاہتا ہوں، صبر سے جیتنا چاہتا ہوں، طاقت سے نہیں جیتنا چاہتا، مظلومیت سے جیتنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو مظلومیت کی جو آہ ہے وہ ظالم کی آہ سے بڑی ہوتی ہے۔ تو مظلوم رہ کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یزید ظالم تھا، میں مظلوم تھا، تو اگر میں نے عباس کو اجازت دے دی تو ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ اور اس میں جتنے بھی ہیں کلمہ گو ہیں سارے، ان کی نسلوں کے اندر کتنے کلمہ گو آئیں گے؟ کیونکہ امامت کی نظریں دیکھ رہی تھیں، اور میں نے اگر عباس کو اجازت دے دی تو ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ عباس علمدار اپنے بازو کٹا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو اپنے بازو میں بچا لے، اور یہی ہوا کہ حضرت عباس نے اپنے بازو تو کٹا لیے لیکن تلوار نہیں نکالی۔ چاروں طرف سے گھر گئے، نیزے بھی مارے گئے، بھالے بھی مارے گئے، پتھر بھی مارے گئے، لیکن آپ نے اپنی تلوار نہیں نکالی، جنگ آپ نے نہیں کری۔ پانی بھی گئے، دریا میں گئے، پانی بھی بھرا، مشکیزہ بھی بھری، لیکن واپس پلٹے۔ جب واپس پلٹے تو یقیناً وہ مشکیزہ بھی چھید دی گئی، پانی بھی گرا دیا گیا، لیکن مولا عباس نے جنگ نہیں کری۔ اساں گڈ نول عرفان موجود آہن، نول اساں نوہو ॿुधाईंदियूं۔ جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ واسطہ، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں۔ شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو، تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا تو، تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا تو، تیرے دیے جلاتا ہے اس لیے جہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں۔ تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسماں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں۔
ہو عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. ماشاء اللہ، بہت پیارا آپ نے پڑھا. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ 8 محرم کو زیادہ تر لوگ منتیں کیوں مانگتے ہیں؟ جی ہاں، 8 محرم چونکہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے منائی جاتی ہے، اور جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ آپ باب الحوائج ہیں جی، اور ایک ایسا دروازہ ہے کہ جہاں ساری منتیں مرادیں پوری کی جاتی ہیں. جی 8 محرم کو نہیں بلکہ ان کی علم پہ معجزے مشہور ہیں. ہر گھر پہ ایک علم ہوگا اور وہ علم کی ایک الگ عزت ہے، اس کی ایک الگ احترام ہے، اور وہ پہچان ہے کہ ہمارا گھر ہر بلا سے محفوظ ہے. صحیح. تو 8 محرم کو مخصوصی میں تمام اہل سنت، اہل تشیع اور اس کے علاوہ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عزا خانوں میں آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، اور جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد مانگتے ہیں، جو بیمار ہیں وہ بیماری سے شفا مانگتے ہیں، اور جس کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ 8 محرم کا انتظار کرتے ہیں کہ مولا عباس کا علم سجے گا، ہم وہ علم پکڑ کے خدا کو، پروردگار کو، علی کے بیٹے کا واسطہ دے کے مانگیں گے تو ہماری مراد منت پوری ہو جائے گی. اور تاریخ میں یہ دیکھا گیا کہ یہ مرادیں پوری ہوئی لوگوں کی. اگر پوری نہ ہوتی تو لوگ نہ آتے کبھی بھی واپس. ایسا انسان اتنا نا عقل نہیں ہے، بے عقل نہیں ہے کہ جب مرادیں پوری ہوئی، جب اس علم نے، اور علم کیا ہے؟ ایک لکڑی ہے، ایک پھریرا ہے، ایک پنجہ ہے، نسبت دے دی گئی مولا عباس سے. جب نسبت دے دی گئی، اس نسبت نے خالی اتنا کام کر دیا تو مولا عباس خود کتنے باب الحوائج ہو گئے. سبحان اللہ. علامہ صاحب سے گفتگو جاری ہے. جنید چشتی تے موجود ہیں ویسا کہ منقبت بدھائیندہ. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے. علی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھرے نہ ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھرے نہ ہوئی کربلا کے بعد، کوئی
نبی نہیں ہے. اور عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے. علی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سبحان اللہ، بہت پیارا منقبت آپ نے ہمیں سنایا. جی ناظرین، وقت ہوا کرے بریک جو داستان کربلا میں جلدی حاضر تھا. مجھے گھر میں مجلس ماتم کربل جا مسافر آیا ہند. مجھے گھر میں مجلس ماتم کربل جا مسافر آیا ہند. داستان کربلا میں بہر حاضر آहियूं ऐं हीअ ट्रांसमिशन तव्हां 10 मुहर्रम ताईं असांजी ॾिसंदा रहंदा. हिन में जेको आहे अॼु असां हज़रत अब्बास जे हवाले से ॻाल्हि कयूं था ऐं मौलाना साहब खां मां पुछणु चाहींदसि त हज़रत अब्बास के हवाले से करबला में मौजूद ख़वातीन और बच्चों में खौफ नहीं था, इस हवाले से कुछ बयान करें. जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि हज़रत अब्बास अलमदार असल में इस पूरी जो लश्कर था, बज लश्कर क्या कहूँगा, 72 नफूस थे, घराना था, पूरे घर के लोग थे, इनकी हिफाजत पे मामूर थे आप. और आपके हवाले से ये तारीख मिलती है कि हज़रत अली ने एक मरतबा अपने भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील से कहा कि भाई मुझे एक कोई ऐसा घराना बताओ, जो बहादुर घराना बताओ, जिससे मुझे एक ऐसा बेटा मिले जो इतना बहादुर हो जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए, जहाँ मेरी ज़ैनब और कुलसूम उसकी वजह से बेफिक्र रात को अपने खेमे में सोए, जहाँ मेरे बच्चे फौज 2 लाख 9 लाख की देख के घबराए नहीं. मुझे एक ऐसा बेटा. तो जनाब अकील जो भाई थे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के, उन्होंने एक रिश्ता फिर बनु कलाब एक कबीला था कि जो बड़ा बहादुर अरब का कबीला कहलाता था वो, और उसके जो बहादुर जवान थे वो बड़े मशहूर थे उस वक्त. और उनके बनी कलाब का एक बड़ा मशहूर वाक़या ये था कि जब इनके जानवर गलियों से गुजरते थे तो इनके जानवर के गलों में पट्टे नहीं होते थे. यानी कि वो इतने बहादुर कबीला था कि उनके जानवर छोड़ते थे, पट्टा नहीं डालते थे कि इनके जानवर को कोई हाथ नहीं डाल सकता. इस कदर बहादुर कबीला था. उस कबीले की उम्मुल बनीन जो बीबी वालदा है आपकी, वहाँ से फिर हज़रत अली की नक़द हुआ और हज़रत अली ख़द पे हज़रत अब्बास पैदा हुए. अच्छा, इससे पहले बीबी फातिमा ज़हरा कोई बात मालूम थी, रसूल खुदा बता चुके थे कि जब बीबी ने पूछा था कि मेरे लाल की मदद करने वाला कौन होगा, तो आपने बताया था कि तुम्हारे बाद अली की एक ज़ौजा होंगी जिससे एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम अब्बास होगा, और जो इस कदर बहादुर होगा जो लोग अली से ज़्यादा उसका फिर बहादुरी का नाम लेंगे तारीख़ में. तो बीबी ने कहा वो कब पैदा होगा, तो रसूल खुदा ने बताया. तो बीबी फातिमा ज़हरा ने हज़रत अब्बास के पैदा होने से पहले उनका कुर्ता सिया था, अपने हाथों से कुर्ता सिया और अपनी बेटी बीबी ज़ैनब को देकर गई थी कि मेरा एक बेटा पैदा होगा अब्बास, उसको मेरे हाथों का सिला हुआ कुर्ता पहनाना. तो हज़रत अब्बास की तैयारी हुई है बचपने से करबला के लिए. और आपकी जो बहादुरी थी, आपकी ताकत थी, आपका जो खतकाट था वो ऐसा था कि जब आप घोड़े पे बैठते थे तो जो अरब के घोड़े बहुत ही लंबे चौड़े घोड़े होते थे, तो जब मौला अब्बास घोड़े पे बैठते थे तो आपके पाँव ज़मीनों को छूते थे.
اتنے ماشاءاللہ خط کاٹ کے آپ کا تھا. اور پھر آپ کی بہادری, پھر آپ کی آنکھوں کا آپ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ نے پورے لشکر کو اپنی آنکھوں پہ روکا تھا. خالی اپنی آنکھیں گاڑی لشکر پہ, تو پورا لشکر جو تھا اپنی آنکھوں کی وجہ سے دہشت زدہ ہو کے وہیں رک گیا تھا. اس قدر آپ کو خوف تھا. تو جب اتنا بہادر آدمی ساتھ ہوتا ہے نا, تو انسان کی فطرت ہے کہ پھر وہ بے خوف ہو جاتا ہے. تو بچے اور بیویاں بے خوف تھیں, اور بی بی زینب نے اپنی خواتین سے, بہنوں سے, ماؤں سے, اپنی سب سے کہا تھا بے فکر ہو جاؤ, تمہارے پردے کی میں ضامن ہوں, جب تک عباس زندہ ہے تمہارے پردے پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. اور بی بی سکینہ نے بچوں سے یہ کہا تھا کہ تم پیاسے تم نہیں رہو گے جب تک میرے چچا عباس ہے, تم پیاسے نہیں رہو گے. تو بچوں کو بھی آس تھی, خواتین کو بھی آس تھی, بھتیجوں کو بھی مولا عباس کی آس تھی. لیکن ظاہر سی بات ہے چونکہ جنگ کی اجازت نہیں ملی تو بچوں کی بھی آس ٹوٹی, بی بی سکینہ کی بھی آس ٹوٹی, اور خواتین کو بھی آس ٹوٹی. جب مولا عباس کی شہادت کا پیغام آیا تو بی بی زینب نے عورتوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور کہا میں علی کی بیٹی زینب اپنے اس وعدے کو واپس لیتی ہوں جو تم سے کیا تھا, کیونکہ میرا بھائی عباس نہیں رہا, تمہارے پردے کی ضامن تھی میں, لیکن اب عباس نہیں رہا تو میں تمہارے پردے کی ضمانت نہیں لیتی. صحیح. جی ناظرین, اساں ساں ہتے سیدہ زہرا رضوی موجود ہیں, وہ اساں کے انہو ٻدھائیندیوں. بیٹا ہے تو علی کا زہرا کی تو دعا ہے, شبیر تیرا کا ہم البنین ماں ہے, ہر صورت و چلن میں حیدر سے نا جدا ہے, تا حشر تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے. عباس 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 عباس, تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے, مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے. پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اجڑے, صدقے میں اس کے جس کا گھر بار لٹ گیا ہے. عباس عباس عباس, اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی, قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی. ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے, بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی. عباس عباس عباس, تقدیر کے ستائے تیرے در پہ سر جھکائے,
اشکوں کی التجا ہم غازی تجھے سنائے، بیمار سار باقی زخموں کا واسطہ ہے، جتنے بھی خستہ تر ہیں مولا شفا وہ پائیں، عباس عباس عباس، دل کی مراد غازی تیرے علم سے پائیں، روتی ہوئی جو مائیں تیرے علم پہ آئے، زہرا کے درد پہلو کا دیتی ہے واسطائیں، فضا کی کنیزی میں میرا بھی نام آئے، عباس عباس عباس، شام غریبہ میں جس کا کرتا جل گیا ہے، کانوں سے بالیاں بھی ہے شمر لے گیا ہے، اس بے کسی سے مولا بچی کوئی نہ تڑپے، فرش عزا پہ رو کر ہر دل یہ کہہ رہا ہے، عباس عباس عباس، عباس عباس عباس، عباس عباس عباس۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا آپ نے پڑھا۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ کربلا میں جو زائرین جاتے ہیں ان کے جذبے اور عقیدت کے بارے میں۔ سر یہ بھی یہ عالم ہے لوگوں کے کہ وہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنے آپ کو بیچ دیں، لیکن کربلا چلے جائیں، روضہ عباس پہ چلے جائیں، روضہ حسین پہ چلے جائیں، اور بڑی تاریخ ملتی ہے کربلا جانے والوں کے حوالے سے۔ پہلے تو یہ عالم تھا کہ کربلا جانے نہیں دیتے تھے، جیسے میں بتا رہا ہوں تاریخ مٹانے کی کوشش کی گئی تو بڑا ظلم کیا گیا، تو ایک وقت یہ تھا کہ لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کٹا کے بھی کربلا جاتے تھے، یعنی کہ اس قدر عقیدت تھی کہ ہمارے ہاتھ کاٹ دو، ہمارے پاؤں کاٹ دو، ہمیں بیچ دو۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں، ہم تمہارے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو مار دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک بیٹے کو مار دو، ہمیں کربلا بھیج دو وزارت کے لیے۔ یہ عالم تاریخ ملتی ہے ہمیں۔ تو اس حوالے سے ابھی تک یہ عالم ہے لوگوں کا کہ وہ کسی طرح، اب چونکہ بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، اب حکومتوں میں آپس میں تعلقات بہتر ہو گئے ہیں اور وہ معاملات نہیں ہیں، تو اب اگر کربلا آپ جائیں تو ماشاءاللہ سے وہاں جو منظر آپ دیکھیں گے، ایک طرف نجف ہے، ایک طرف کربلا ہے، ایک طرف کاظمین ہے، ایک طرف سامرا ہے، تو وہاں اماموں کے روزے ہیں۔ لیکن جو خاص بات وہاں پر آپ دیکھیں گی نا، وہ یہ دیکھیں گی کہ جیسے روزے 6 اماموں کے بنے ہوئے ہیں، وہاں 6 اماموں کے روزے ہیں، ویسے ہی روزہ میرے مولا عباس کا بنا ہوا ہے، جیسا مولا علی کا روزہ بنا ہے، جیسے امام مفتی کاظم کا بنا ہے، جیسے امام عسکری کا بنا ہے، جیسا امام حسین کا روزہ بنا ہے، ویسے مولا عباس کا روزہ بنا ہے۔ حالانکہ آپ امام نہیں ہیں، لیکن کربلا جانے والے جب وہاں جاتے ہیں اور چیزیں دیکھتے ہیں تو یقیناً ان کی عقیدت میں اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن برابر میں امام حسین کے روزہ ہے۔ اور کربلا جب آپ جائیں تو وہاں بڑا عجیب منظر اور بھی دیکھیں گے کہ آپ کربلا جانے کے رستے تو ہیں، لیکن جس رستے سے بھی آپ جائیں گے پہلے مولا عباس کا روزہ پڑے گا،
حفاظت پہ کھڑے ہیں نا, صحیح. دربان پہ کھڑے ہوئے ہیں. صحیح. تو اب جس راستے سے بھی جائیں, پہلے مولا عباس کا روزہ پڑے گا, پہلے آپ وہاں جائیں گے, پھر مولا حسین کے روزے پہ آپ جائیں گے. ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ ایک ظاہر تھا, وہ جایا کرتا تھا امام حسین کے روزے پہ, تو ایک دن بی بی خواب میں آ گئی, فاطمہ زہرا اس کے, تو میرے بیٹے کی خبر پہ نہیں جاتا. کہنے لگا بی بی میں تو ہر روز آپ کی بیٹی کی خبر پہ جاتا ہوں, ہر روز آپ کی, نہیں تو میرے بیٹے کی خبر پہ نہیں جاتا. کہا میں روز آتا ہوں. کہا تو عباس کی خبر پہ جاتا ہے؟ کہا میرا بیٹا عباس ہے, وہ جایا کرتا ہے سیدھا پہلے مولا عباس کے روزے پہ جاؤ, پھر میں حسین کے روزے پہ جاؤں. اس قدر وہاں مولا عباس کی چاہت ہے, اور اس قدر وہاں پہ وہاں کے تو منظر ہی کچھ اور ہے, وہاں کی تو باتیں ہی کچھ اور ہے. وہاں کروڑوں آدمی بھی جاتے ہیں تو وہ معجزے دیکھتے ہیں کہ وہاں کا کروڑوں آدمی کس طرح وہاں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, کس طرح کھاتے ہیں, کس طرح پیتے ہیں, کس طرح رہتے ہیں. آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا. چھوٹی سی مطلب ایک جگہ, چھوٹا سا کربلا, جو یعنی 50 لاکھ آدمی کی جو کیپیسٹی ہے, وہاں کروڑوں آدمی کیسے آ جاتے ہیں, کربلا پھیل جاتی ہے. آج یہ عالم ہے اس کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تابش محمود سلطانی اساں کے منقبت ॿुधाईंदा. مد ہے علی میں دار پہ بھی غم, مد ہے علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں, اور کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں, اور شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے. شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے, کہ جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو, جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو, اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں. اور پیشانی غر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے, پیشانی غر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے, کہ جنت بھی فدا ہو جائے گی, جنت بھی فدا ہو جائے گی, ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. جنت بھی فدا ہو جائے گی, ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. عباس نے پانی دریا کو چلو سے پلا کر بتلایا. عباس نے پانی دریا کو چلو سے پلا کر بتلایا, کہ مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی, مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی, دریاؤں کو پانی دیتے ہیں. مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی, دریاؤں کو پانی دیتے ہیں. اور عباس کی تربت کے قریب پانی نے ٹھہر کے بتلایا. عباس کی تربت کے قریب
ٹھہر کر بتلایا کہ میں بہتا ہوں عباس مجھے، میں بہتا ہوں عباس مجھے، جب اذن روانی دیتے ہیں کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، اور قاتل کو پلایا حیدر نے، لشکر کو پلایا سرور نے، قاتل کو پلایا حیدر نے، لشکر کو پلایا سرور نے، یہ ایسے گھرانے والے ہیں، یہ ایسے گھرانے والے ہیں، دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں، یہ ایسے گھرانے والے ہیں، دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں، اور قربان ہوئے جب رن میں حبیب، پیغام دیا دنیا کو عجیب، قربان ہوئے جب رن میں حبیب، پیغام دیا دنیا کو عجیب، کہ ہم اپنی ضعیفی کے بدلے، ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں، ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا منقبت جی۔ ناظرین، داستان کربلا میں وقت ہوا ایک بریک، جو جلدی واپس آ جاؤ۔ مجھے گھر میں مجلس ماتم کربل جا مسافر آیا ہے، مجھے گھر میں مجلس ماتم کربل جا مسافر آیا ہے۔ داستان کربلا میں بہر حاضر آئی ہوں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ حضرت عباس کے علم میں جو مشکیزہ باندھی جاتی ہے وہ کیوں باندھی جاتی ہے؟ لیکن واقعہ کربلا میں جتنے بھی ہم ابھی تبرکات اٹھاتے ہیں، تابوت ہے، علم ہے، زلجنہ ہے، یہ نشانیاں ہیں، اور ہر نشانی جو ہے وہ کربلا کی یاد تازہ کرتی ہے کہ وہاں کیا واقعات ہوئے، اس کے حوالے سے وہ نشانیاں ہیں۔ اب یہ علم ہے، یہ علمدار کی نشانی ہے، اس علم میں جو مشکیزہ بندی ہے وہ بی بی سکینہ کی نشانی ہے۔ مجھے وقت آخر آیا، اور ایک ایسا وقت آیا کہ جب بچے پیاس سے بلکنے لگے تو بی بی سکینہ نے بچوں سے کہا کہ چلو میں چچا عباس سے کہتی ہوں پانی لے کر آ جائے۔ تو بچوں کی چھوٹی مشکیزیں ہوا کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بچے، تو چھوٹا سی مشکیزہ اپنی لے کے آپ چچا عباس کے پاس آئیں، اور آپ نے کہا کہ چچا اب بہت پیاس لگ رہی ہے، اب برداشت نہیں ہو رہی، اور بچے جو ہیں وہ بہت پیاسے ہیں، آپ یہ میری مشکیزہ لے لیں، یہ چھوٹی مشکیزہ ہے، یہی آپ بھر کے لائیں تو ہم بچے پانی پی لیں گے۔ تو مولا عباس نے بی بی سکینہ سے کہا کہ بیٹا آپ مجھے اپنے بابا سے اجازت دلا دیں تو میں مشکیزہ بھر کے پانی کی آپ کے لیے لے آؤں گا۔ تو بی بی سکینہ چچا عباس کو لے کے مشکیزہ لے کے جب امام حسین کے پاس آئیں اور کہا بابا آپ چچا کو اجازت دیں کہ پانی تو لے آئیں کم سے کم، تو امام حسین نے وہ تاریخی جملے سے خود کہے کہ بیٹا تم چچا عباس کو بھیج تو رہی ہو، نہ تمہاری مشکیزہ بچے گی اور نہ عباس بچے گا، نہ میرا بھائی بچے گا، نہ تمہارا چچا بچے گا نہ میرا بھائی بچے گا۔ لیکن مولا عباس نے وہ مشکیزہ کا بہانہ بنا کے، چونکہ جنگ کی اجازت نہیں مل رہی تھی، تو وہ مشکیزہ لے کے گئے آپ، اور مشکیزہ آپ نے کس طرح بھرا تاریخ میں موجود ہے، پھر آپ پلٹے اور اس مشکیزہ کو وہ چھید دیا گیا، پانی بہا دیا گیا۔ تو وہ مشکیزہ یاد کے طور پر کہ بی بی سکینہ پیاسی رہیں، آس ٹوٹ گئی، وہ ہم علم پہ آج سجاتے ہیں کہ عباس علم لے کر گئے تھے، نہ عباس آئے
نہ علم آیا نہ مشکیزہ آئی، اس لیے مشکیزہ اس قلم کے ساتھ صحیح. اماد بیگ اساسات موجود آہن ऐं اماد जेके आहिनि असांखे मनक़बत ॿुधाईंदा. वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं. वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं. करे सजदे जिसे सजदा उसे अब्बास कहते हैं. करे सजदे जिसे सजदा उसे अब्बास कहते हैं. जो है शबीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जो है शबीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जिसे ज़हरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं. और अलम गाड़े जो पाथर पर उसे कहते हैं हम हैदर. अलम गाड़े जो अलम गाड़े जो पाथर पर उसे कहते हैं हम हैदर. अलम गाड़े जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं. अलम गाड़े जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं. माशाल्लाह, बहुत प्यारा मनक़बत आपने हमें सुनाया. अल्लामा साहब, हज़रत अब्बास की शहादत के हवाले से कुछ बयान करें. जी हाँ, बिल्कुल बीबी, चूँकि आज 8 मुहर्रम है और यकीनन ये आज का दिन हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से मनाया जाता है. तो आपकी शहादत का जिक्र ज़रूरी है. और आपकी शहादत जो है बड़ी बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि ऐसी है कि टुकड़े किए गए हैं आपके जिस्म के वहाँ पे, और आपने तलवार नहीं निकाली, जो मैं पहले भी आपको बताया है जी. क्योंकि आपको इजाज़त नहीं मिली है. और एक मौका ऐसा आया कि जब बाद में बीबियों को कैद करके ले जा रहे थे कूफे की जानिब और शाम की जानिब, तारीख़ ये लिखती है कि हज़रत अब्बास का सर नेज़े पे नहीं रुकता था. सब शहीदों के सर नेज़ों पे थे, हज़रत अब्बास का सर नेज़े पे नहीं रुकता था. वो खौली जिसके हाथ में हज़रत अब्बास का नेज़ा था और जिसमें सर था हज़रत अब्बास का, वो बार बार नीचे गिर जाता था. वो आगे सैयद सज्जाद से पूछता है, सज्जाद ये क्या मामला है, सब शहीदों के सर तो नेज़े पे हैं, वो टिके हुए हैं, लेकिन तुम्हारे चचा सज्जाद का सर नेज़े पे क्यों नहीं रुकता? तो सैयद सज्जाद रोते हैं पहले, फिर रो के कहते हैं, ए जालिम तूने क्या सवाल कर दिया, तुझे नहीं मालूम कि मेरे चचा अब्बास से इन सब की आस थी, इन सब की ढारस थी, बीबियों का पर्दा था, बीबी सकीना की प्यास थी. मौला अब्बास को ये शर्मिंदगी है कि ना पर्दा बच सका
نہ بی بی سکینہ کی پیاس بجھ سکی، تو وہ شرمندگی کے مارے جو نظریں پڑتی ہیں ان کی اس کے اوپر بالوں پر، سجاد کا سر نیزے پہ نہیں رکے گا، عباس کا سر نیزے پہ نہیں رکتا، نیچے گر جاتا ہے، تو کیا کریں؟ تو مولا عباس کے سر کو اس طرح سے گھوڑے کے گردن سے باندھا گیا کہ ایک کان سے دوسرے کان کے اندر رسی ڈالی گئی اور گھوڑے کے گرے سے ان کا سر باندھا گیا، لیکن مولا عباس نے نیزے پہ چڑھ کے گوارا نہیں کیا کہ میری نظریں جو ہیں بی بی کی کھلے سروں پہ پڑے. آپ کا یہ عالم تھا. خیر جب آپ ایک وقت ایسا آیا کربلا میں عصر عاشور کو کہ جب کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں رہا، تو ایک مرتبہ حضرت عباس امام حسین کے پاس آئے اور کہا آقا اب مجھے آپ جنگ کی اجازت دیں یا مجھے مرنے کی اجازت دیں کم از کم. تو امام حسین کہتے ہیں کہ عباس تمہیں معلوم ہے کہ تم میرے لشکر کے سالار ہو. تو عباس تاریخ لکھتے ہیں کہ عباس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور کہا آقا مجھے بتائیں کہ اب کون سا لشکر کون ہے؟ ابھی میں ہوں اور آپ ہیں، آپ مجھے جنگ کی اجازت دیں تاکہ میں جاؤں اور اپنی شہادت دی، کیونکہ آپ مجھے جنگ کی اجازت تو دے نہیں رہے، مجھے مرنے کی اجازت دیں، مجھے جنگ کی اجازت دیں. تو امام حسین نے ایک جملہ کہا عباس تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ جائے گی، تمہاری وجہ سے میری کمر بندھی ہوئی ہے، تمہاری وجہ سے بیویوں کو ڈھارس ہے، تمہاری وجہ سے بچوں کو آس ہے، تمہارے جانے کے بعد بیویوں کی آس ٹوٹ جائے گی، بیویوں کی ڈھارس ٹوٹ جائے گی، بچوں کی آس ٹوٹ جائے گی. لیکن یقیناً چونکہ شہادت ملنی تھی مولا عباس کو، پھر آپ گئے. تاریخ لکھتی ہے کہ آپ گئے اور جب آپ بڑھے آگے تو اتنا خوف تھا فوج شام میں، اتنا خوف تھا کہ فوج پیچھے بھاگ گئی، میدان خالی ہو گیا. عباس کے سامنے کوئی لڑنے نہیں آیا، جو آیا بھی ہے تو آپ نے اس کو پاؤں سے جو ہے اپنے مار کے پیچھے بھگایا ہے اور آپ بہت آسانی کے ساتھ دریا پہ پہنچ گئے. جس دریا پہ قبضہ کیا ہوا تھا مولا عباس نے چند لمحوں میں اس دریا پہ قبضہ کر لیا. دریا میں اتر گئے، دریا کی ترائی میں اتر گئے اور اپنے دونوں بازوؤں میں اپنے ہاتھوں میں پانی کا لیا. پانی لینے کے بعد پانی کو دیکھا اور کہا ہے پانی تو آل محمد پہ کتنا ظلم کرے گا، کتنا پیاسا رکھے گا. یہ کہہ کہ پانی آپ نے پھینکا واپس اور پھر اپنے گھوڑے سے کہا کہ میں تو پیاسا ہوں، میرا آقا پیاسا ہے، تو بے زبان جانور ہے، تو پانی پی لے. لیکن گھوڑے نے ایک مرتبہ اپنا منہ پیچھے کیا اور کہا جب تک آل رسول پیاسی ہے میں پانی نہیں پی سکتا. مولا عباس نے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے، پلٹے. جب پلٹے تو اس وقت عمر بن سعد نے اپنی فوج سے کہا دیکھو اگر یہ پانی امام حسین کے خیمہ میں پہنچ گیا تو یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں جو 3 دن کے بھوکے پیاس سے ہم سے اتنا لڑے ہیں، اگر یہ پانی پہنچ گیا تو یہ ہمارا کیا حال کریں گے، کسی طرح سے پانی وہاں تک نہ پہنچنے دینا. عمر اپنے ساتھ ایک شوٹ شارپر کو لے کر گیا تھا جو تیر انداز تھا اس وقت کا. آج کل تو اس کو کہتے ہیں شارپر کہتے ہیں نا، اس وقت تیر انداز تھا وہ اور بہت ہی نشان چیز تھا. اتنا نشان چیز تھا کہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اگر وہ مچھلی اپنی آنکھ پانی سے باہر نکالے تو اس کی مچھلی کا آنکھ کا نشانہ لیتا تھا. اتنا بڑا تیر انداز تھا وہ. تو وہ 4 تیر اپنے ساتھ لے کر گیا تھا. ایک تیر اس نے حضرت علی کے گلے میں مارا ہے، ایک تیر اس نے بی بی زینب کے پاؤں میں مارا ہے اور ایک تیر اس نے مشکیزہ کے لیے رکھا تھا. جب عباس وہ مشکیزہ لے کر آئے تو اس نے بولا کسی طریقے سے مشکیزہ میں چھید کر دو، مشکیزہ اگر ٹوٹ گئی تو عباس یہیں رک جائیں گے، آگے نہیں پڑیں گے. تو اس نشانچی نے چھپ کے درخت کے پیچھے سے مولا عباس کی مشکیزہ کا نشانہ لیا، بی بی سکینہ کے مشکیزہ کا نشانہ لیا اور مشکیزہ میں تیر مارا. جیسی مشکیزہ چھدی ہے مولا عباس نے کہا اب میں خیمے میں جا کے کیا کروں گا، میں خیمے میں جا کے کیا کروں گا. پھر آپ کی جنگ ہوئی، جنگ کے بعد آپ کے ہاتھ میں علم بھی تھا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ تھی، ایک ہاتھ میں علم تھا. تو بازوؤں کو کاٹا گیا اور اتنے تیر مارے گئے کہ سارے تیر جسم میں تیر لگے، آنکھوں میں بھی تیر لگ گئے. جب مولا عباس کی آنکھوں میں تیر لگے ہیں مولا عباس کیا کریں، جس کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ ہاتھوں سے تیر نکال لیتا ہے. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اتنا عبرتناک منظر تھا کہ مولا عباس نے اپنے گھٹنوں کے اندر تیروں کو دبا کے اپنے سر کو پیچھے کھینچا اور وہ تیر باہر نکالے، جس سے آپ کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آئے، آپ کی آنکھوں سے آپ کی بینائی چلی گئی. بہرحال وہ آپ نے آواز دی اپنے بھائی کو، آقا میری مدد کو آئیے، مدد کو کیا آئیے. آخری سلام کے لیے بلایا. جب امام حسین لاشے پہ پہنچے ہیں مولا عباس کے اور کہا کہ اے میرے بھائی، اے میرے عباس، اے میرے وفادار بھائی، تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو اور تم جانتے ہو کہ تمہارے بعد میرا کون مددگار ہے کون نہیں ہے. تو جب امام حسین حضرت عباس کے لاشے کے پاس پہنچے ہیں تو حضرت عباس اپنا سر زمین پہ مار رہے تھے. کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا آقا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آج آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، میں ہمیشہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تھا لیکن میں آج مجبور ہوں، میرے ہاتھ نہیں ہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا آقا میری آنکھ سے تیر نکال دیں، میں مرنے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری آنکھوں کے بعد. امام حسین کہتے ہیں عباس میری خواہش ہے. کہتے ہیں کیا آقا؟ کہا عباس تم نے مجھے کبھی بھائی نہیں کہا، مجھے ایک دفعہ بھائی کہہ دو. زندگی میں تم نے مجھے آقا کہا ہے، مجھے ایک دفعہ بھائی کہہ دو.
مولا عباس کہتے ہیں میں آپ کو بھائی نہیں کہہ سکتا, میری ماں نے مجھے منع کیا زندگی میں کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا, ہمیشہ آقا کہنا. ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ خواپوش بی بی کی آواز پیچھے سے آئی, ماں حسین کی ماں کہتی ہے عباس میں حسین کی ماں تجھ سے کہتی ہوں کہ حسین کو بھائی کہتے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین منقلب ينقلب. سیدہ زہرا رضوی असांखे नुंहुं ॿुधाईंदियूं. मुझे खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा, पर कहीं से दे पैगंबर सना आका देखा, मुझे खल्क में मैंने देखा शाह को आलूदा खून, मैंने अब्बास को बेजान बे दरिया देखा, मुझे खल्क में एक गठड़ी शहीदी पोस्ट पे लाए जिसमें मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा देखा, मुझे खल्क में कहती थी ज़ैनब मुस्तर के खुदा खैर करे, रात को ख्वाब में उड़ी आसरे ज़हरा, देखा, मुझे खल्क में गिर पड़े सिर्फ नबी थाम के हाथों से जिगर
اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجرے خلق میں اور گر پڑی زینب مستر بھی جگر کو تھامے قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا پر کہیں سب تے پیمبر سنا آقا دیکھا مجرئی خلق میں ماشاءاللہ بہت پیارا نوحہ آپ نے پڑھا جی ناظرین ت 8 محرم الحرام جی ٹرانسمیشن तव्हां ॾिसी रहिया हुया ऐं मां शुक्रगुज़ार आहियां अलामा साहब जी ऐं जेके असांजा भाइर भेण हिते मौजूदु आहिनि जिन असांखे प्यारा प्यारा मनक़बत ऐं नोहा ॿुधाया मां उन्हनि जी भी शुक्रगुज़ार आहियां थैंक यू सो मच अलामा साहब आप आए अपना कीमती वक्त दिया आप सब भी आए बहुत शुक्रिया आप सबका इंशाअल्लाह सुभाणे तव्हां सां वरी मुलाक़ात कंदासीं तेसि ताईं मूंखे इजाज़त ॾींदा पंहिंजो ख़्यालु रखिजो अल्लाह हाफ़िज़ मुझे घर में मजलिस मातम करबल जा मुसाफिर आया हिंद